بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ لوگ جانیں گے اس ویڈیو میں جمعہ کی فضیلت۔ دوستو، آپ کو بتانے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے بتاتی ہوں جمعہ کی فضیلت۔ دوستو، جمعہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار اور سب دنوں سے افضل دن ہے۔ حدیث کے الفاظ میں ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ دوستو، قرآن میں سورہ نمبر 62 الجمعۃ آیت نمبر 9 میں بتایا گیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار اور سب دنوں سے افضل دن ہے۔ حدیث کے الفاظ میں ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور پھر اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں بھیجا گیا۔ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مومن جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعہ کے دن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیے ہوں گے کہ قرآن مجید میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ اس دن کے نام سے موجود ہے۔ جمعہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور جو شخص 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جمعہ ہر مسلمانوں پر فرض ہے سوائے بچے، مریض اور خاتون پر۔ صحیح مسلم حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ دونوں سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے منبر کی لکڑی یعنی اس کی سیڑھیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے شمار ہونے لگیں گے۔ جمعہ مغفرت کا دن۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں خوشبو یا میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنا ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس وقت اللہ پاک ہر جائے دعا قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن پائے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ اس کو وہ بھلائی عطا کر دیتا ہے، یعنی اس وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے اور تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈھا کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی 5ویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، تب صرف نماز کا ثواب ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا ضروری ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کل روز قیامت ہمارے نامہ اعمال سے جمعہ ہی
न मिले। जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ना। जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ने की बहुत फजीलतें हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ी उसके लिए 2 जुम्मा के दरमियान नूर रोशन हो जाता है। जुम्मा छोड़ने वाले का अंजाम। जुम्मा की अजान हो रही है और मुनादी करने वाला अली आलान कह रहा है कि आ जाओ सब हकीकी कामयाबी की तरफ, मगर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मुनादी करने वाला कितने बड़े इनाम की तरफ सबको दावत दे रहा है, और ये दावत भी दावत आम है। किसी छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं, किसी अमीर गरीब या रंग नस्ल का कोई फर्क नहीं, सबको बुलाया जा रहा है, मगर इस दावत को कोई सुन ही नहीं रहा है या शायद कोई सुनना ही नहीं चाहता। एक तरफ दुनियावी काम काज और दुनियावी ज़रूरतें हैं जो सिर्फ एक आर्जी और फानी वक्त के लिए है, जिनका इंतज़ाम बाद में भी हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाद में न हो पाए, मगर कोई भी अपनी इन बेबुनियाद चीज़ों को और मसरूफियत को तर्क नहीं करना जानता भी है। ये मुनादी सबसे बड़े बादशाह के हुक्म पर की जा रही है, इस पर लब्बैक कहना जरूरी है, और अपने ही मालिक से बगावत करता है और वो मालिक उसे देख भी रहा है, उसके बावजूद वो सरेआम बगावत करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी बगैर किसी अजर के नमाज़े जुम्मा छोड़ देता है वो ऐसी किताब में मुनाफिक लिखा जाता है जो न कभी मिटाई जाती है और न तब्दील की जाती है। और वो लोग जिन पर नमाज़े जुम्मा वाजिब नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा हक है और जमात के साथ हर मुसलमान पर वाजिब है। इसके अलावा 4 आदमियों के गुलाम जो किसी के मुल्क में हों, औरत, बच्चे और मरीज, इन पर नमाज़े जुम्मा वाजिब नहीं है।